جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے فوج بارے متنازع بیان پر شروع ہونے والا تنازع مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فوج کی جانب سے معافی مانگنے کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے الٹا فوجی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے۔ انہوں نے اپنے فوج مخالف بیان پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے بلکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو ان سے معذرت کرنا ہوگی۔ اس پیش رفت کے بعد حکومتی حلقوں، وفاقی وزراء اور جے یو آئی فے کے درمیان لفظی محاذرائی مزید تیز ہو گئی ہے۔ اگلے روز اپنی جماعت کے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ جس فوج نے، جس جرنل نے اور جس دفتر سے میرے اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا چلایا گیا وہ مجھ سے معافی مانگے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیان کو جان بوجھ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تاکہ ان کی کردار کشی کی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ وہ نہ صرف اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے بلکہ چاروں صوبوں کا دورہ کر کے عوام کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ ان کے مطابق ان کی تقریر کی بدنیتی کے ساتھ غلط تشریح کی گئی اور انہیں جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم وہ کسی دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ تنازع اس تقریر کے بعد شروع ہوا جو مولانا فضل الرحمان نے رواں ماہ قصور میں اپنی جماعت کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے جوانوں کے خون کا احسان مجھ پر کیوں ڈالتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو فوجی جوان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں وہ اس کام کی تنخواہ وصول کرتے ہیں اور یہی ان کا فرض ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کو سیاست کرنی ہے تو وہ وردی اتار کر انتخابات میں حصہ لے۔ مولانا کے اس بیان کو حکومتی وزراء نے فوج اور شہداء کی قربانیوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوجی جوانوں کی عظیم قربانیوں کو ان کی تنخواہوں سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ شہداء، زخمیوں، بیواؤں، یتیم بچوں اور ان کے اہل خانہ کی دل آزاری کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اختلاف رائے اپنی جگہ مگر قربانی کی توہین کسی صورت قبول نہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سخت رد عمل کے بعد معاملہ قانونی رخ بھی اختیار کر گیا۔ 15 جولائی کو گوجرانوالہ کی ایک مقامی عدالت نے مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق درخواست پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 اگست تک جواب طلب کر لیا، جس کے بعد اس معاملے کی قانونی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے خیال میں مولانا فضل الرحمان نے بعض باتوں کو شاید غلط سمجھا یا ان کی غلط تشریح کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت عوام کو لشکر بنانے کی ترغیب نہیں دے رہی بلکہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں صرف اپنے دفاع کے قانونی حق کی بات کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر کسی علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آمد تک شہری اپنی حفاظت کے لیے بنیادی اقدامات کریں تو اسے لشکر سازی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے مطابق بینکوں، دکانوں اور دیگر اداروں کی نجی سیکورٹی بھی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہرگز مسلح گروہ تشکیل دینا نہیں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے وکلا کنونشن میں اپنی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہداء کے مقام اور مرتبے سے بخوبی واقف ہیں اور انہیں کوئی اس حوالے سے درس نہ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنقید سپاہیوں پر نہیں بلکہ پالیسی سازوں پر تھی، کیونکہ سپاہی تو صرف احکامات پر عمل کرتے ہیں جبکہ پالیسی بنانے والوں کو اپنی حکمت عملی کا جواب دینا چاہیے۔ مولانا نے اپنی تقریر میں کارگل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ ان کے بیان کا مقصد فوجی جوانوں کی قربانیوں کو نشانہ بنانا نہیں تھا بلکہ ریاستی پالیسیوں پر اختلاف رائے کا اظہار تھا۔ ان کے مطابق ان کے الفاظ کو جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمد اللہ نے بھی مولانا فضل الرحمان کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ قصور کے جلسے میں صرف ایک جملہ نکال کر ان کے خلاف منظم مہم چلائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا خود شہداء کی حرمت اور تقدس پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی جماعت کے بھی سینکڑوں کارکن دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ حافظ حمد اللہ نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان کی اصل تنقید ریاستی اداروں کے آئینی کردار، امن و امان کی خراب صورتحال اور بعض پالیسیوں پر تھی، لیکن اس تنقید کو دانستہ طور پر فوج دشمنی کا رنگ دیا گیا۔ ان کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسلسل بگڑتی سیکورٹی صورتحال پر سوال اٹھانا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا جب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور سیکورٹی فورسز مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان نے عوام کو مسلح کرنے یا قبائلی لشکر بنانے کی کسی بھی تجویز کی مخالفت کی ہے۔ تجزیہ کار ماجد نظامی اور سینئر صحافی علی اکبر کے مطابق معاملے کا ایک اہم سیاسی پہلو بھی ہے۔ ان کے خیال میں مولانا فضل الرحمان خود کو ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرنے والی اہم سیاسی آواز کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی وزراء کی مسلسل تنقید سے یہ تنازع مزید طول پکڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس معاملے پر سیاسی رابطے کیے جاتے تو شاید کشیدگی میں کمی آ سکتی تھی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دو ٹوک موقف، حکومت کے سخت رد عمل، قانونی کارروائی اور دونوں جانب سے بیانات کے مسلسل تبادلے کے باعث یہ تنازع فی الحال ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک طرف مولانا اپنے بیان پر معافی مانگنے سے انکاری کرتے ہوئے الٹا فوجی قیادت سے معذرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت اور حکومتی اتحاد کے رہنما ان کے بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دیتے ہوئے مسلسل تنقید کر رہے ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں اس سیاسی محاذ آرائی کے مزید بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔